نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت دریائے رحمت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. اور جس شعر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. کیا بات اللہ. سبحان اللہ. بے شک سرکار اعلیٰ حضرت یہاں پر حضور سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں ہماری اور آپ کی زبان میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. ایک بیٹی کا نکاح کیا جن کا انتقال ہو گیا، تو میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ. بے شک بے شک بے شک. وہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے. دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. میں نے اس لیے شعر کو کہا کہ آج کی جو تاریخ ہے 18 ذی الحجہ شریف، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ. اور اللہ کا فضل دیکھو کہ آج ہی کے دن حضور سیدنا سرکار آل رسول علیہ رحمت و رضوان کی بھی وفات کی یہی تاریخ. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی کی تاریخ میں ہم اور آپ بھی مرحوم جناب عبدالجبار صاحب کے نام سے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے. خوش بختی ہے کہ اس تاریخ سے ہماری اور آپ کی مناسبت ہوتی ہے، نسبت ملتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ضرور اپنے بزرگوں اور اپنے محبوب کے محبوبین کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند کرے گا اور ان کے قبر کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو عموماً سنتے چلے آتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کا ذرا سا جائزہ لے لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، ان کے بعد آخری وقت میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا ہے. جیسا آپ لوگ تاریخ کربلا میں پڑھتے ہیں، سیدنا حسنین کریمین اور ان کے خاندان پر جو ظلم و ستم ہوئے، وہ قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو اگر سن لیں گے تو آپ کو ادھر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کا ذہن خود بخود ادھر دوڑتا ہوا جائے گا. کیونکہ جو معاملات امام حسین کے زمانے میں پیش آئے تھے، اس کا ایک ادنا سا ایک جھلک حضرت عثمان غنی کے دور میں پیش آ چکی. بے شک بے شک. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شاعر کہتے ہیں نا، وہ ہے کلام ہے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. بے شک جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. وہی ہے پے کرے شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. یہ شعر ہے، ایک حدیث کی تشریح ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے
اور کچھ صحابہ تھے، کچھ آتے جاتے رہتے تھے، دربار لگا ہوا تھا، اور آپ جو نیچے کا جو کپڑا پہنے ہوئے تھے جسے ہم اور سمجھنے کی لنگی کہہ سکتے ہیں، تہبند کہہ سکتے ہیں، آپ کا تہبند تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ وہ ستر عورت کھلا ہوا تھا، نہیں، تھوڑا سا پیر کے نچلا حصہ سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ جو شریعت میں جو ستر تھا وہ چھپا ہوا تھا، جو ضروری ہے، اس کے اوپر سے جو تھا نیچے والا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس میں شرعاً کوئی دقت، کوئی قباحت، کوئی معاملہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، استقبال ہوا، دعا سلام ہوا، بیٹھ گئے۔ عمر فاروق اعظم وہی حال رہا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس تہبند کو درست کیا، پھر عثمان غنی کا استقبال۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم جیسی ہستیاں آئیں تو آپ نے نہ درست کیا، عثمان غنی کے آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، یہ عثمان غنی وہ عثمان ہے جن سے خود خدا بھی حیا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ جن سے خود خدا حیا فرماتا ہے، اپنی شایان شان۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، در منصور قرآن کی وہ جھلکیاں، در منصور قرآن کی وہ جھلکیاں، صاحب کشف تمیز ہدایت ملک و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت جو کلام ہے اعلیٰ حضرت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، خلفائے ربع کی شان میں بھی لکھا ہے، ذرا سا اسے پڑھیں اور علماء سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنا زبردست، اتنی زبردست بات آپ نے اس میں فرمائی ہے، پڑھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے۔ بہرحال وقت کی نزاکت، آپ لوگوں کے اندر کی ہمت اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے میں مختصر سا کلام آپ کے سامنے، آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسے غور سے سنیں گے، امید کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مرد قلندر ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد آپ نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی اسلام کی راہ میں جو ان کا ثانی کوئی دوسرا نہ ہو سکتا۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مدینہ المنورہ میں، مکے کی سرزمین تھی تو وہاں پر جو مصیبت تھی وہاں پر تیار تھی، جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے، ایک موقع ایسا آیا کہ جب جنگ کی نوبت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ میری مدد کرو، کچھ فوج کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کچھ سواری کی ضرورت ہے، کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ میں سے جو کچھ ہو سکے سارے لوگ مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر جس سے جو ہو سکا، جتنا ہو سکا، ہر ایک نے اپنی ہمت کے حساب سے، اپنی قوت، اپنی طاقت کے حساب سے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ اب بھی میرے آقا کو ضرورت ہے، تو عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، 200 فوجیوں کا انتظام عثمان اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک فوجی کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ کھانا سب سے اسپیشل ہونا چاہیے، ہتھیار ہونا چاہیے، زرہ ہونی چاہیے، گھوڑے ہونے چاہیے، خرچے ہونے چاہیے۔ 200 فوجیوں کا انتظام آپ نے کیا۔ میرے آقا نے پھر کہہ دیا، صحابہ ذرا سا ہمت کرو، اور کی ضرورت ہے، جس کو دینا تھا دے چکے تھے، اب کوئی کھڑا ہونے والا نہ تھا، کیونکہ ایک ہی فرمان پر جان قربان کرنے والے سب کچھ پیش کر چکے، کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں آپ کے چہرے پر غمگینی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا کیجیے 200 کا انتظام اور سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی استطاعت کو بڑھاتے ہوئے 200 کا اور اعلان کر دیا، لیکن ضرورت کچھ زیادہ کی، ضرورت کچھ زیادہ کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اور کچھ چاہیے۔ عثمان غنی نے فرمایا، میرے آقا اب آپ زبان مت کھولیں، 1000 کی استطاعت عثمان نہیں رکھتا، لیکن انتظام ضرور کرے۔ اور بیک وقت عثمان غنی نے 1000 کا انتظام ذمہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے کہ جب باری آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی کی، ذرا سا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، بالکل جو کچھ ہو سکتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا سب قربان کر دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ المنورہ میں وہاں کا جو پانی تھا سب کھارا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا، لوگ پی نہیں سکتے تھے۔ تو جب مدینہ میں آئے تو پانی پینے کی بڑی دقت ہوتی تھی لوگوں کو۔ صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، اس کا نام بیر روما تھا، اسی کا پانی صرف میٹھا تھا اور سارے کنووں کا پانی کھارا تھا۔ اب لوگوں کو پانی میں بڑی دقت آتی تھی،
اور لوگ آپس میں سوچتے تھے کیا کیا جائے. وہ کنواں جو تھا ایک یہودی کا تھا. لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی سے برداشت نہ ہوا. حضرت عثمان غنی پہنچ گئے اس کے پاس اور کہا اے یہودی اس کنویں کو بیچ دے, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا عثمان غنی میں جانتا ہوں تم بہت بڑے تاجر ہو, بہت بڑی تجارت تمہاری ہے, لیکن میرے کنویں کی قیمت تم نہیں دے سکتے کیونکہ پورے مدینے میں میرا ہی کنواں ہے جو سب کو پسند ہے, تم اس کی قیمت نہیں دے سکتے. حضرت عثمان غنی نے کہا اگر میں تجارت کے لیے آتا تو ضرور اس کی قیمت نہ دیتا, اور بالکل نہ دیتا, لیکن میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کنواں میرے آقا کو پسند ہے, یہ کنواں مسلمانوں کی نظر میں بس چکا ہے اور ان کی ضرورت ہے, اس لیے تیرے منہ کی قیمت میں تجھے بول دے کی قیمت کتنی ہے. اس شخص نے جب دیکھا تو کہا 300 درہم اس کی قیمت ہے. اس زمانے میں اس کے حساب سے بہت زیادہ ہو گیا, کئی گنا زیادہ تھا. اس نے کہا 300 درہم لوں گا اور اس شرط کے ساتھ لوں گا کہ ایک دن پانی میں بھروں گا, دوسرے دن تم بھرو گے. اس شرط کو اس نے دیا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے لینا ہے, تم کسی شرط پر بھی دو, میں مسلمانوں کو پریشانی کی حالت میں نہیں دے سکتا, تم لو اور دو. 300 دینار دیا اسے اور ساتھ ساتھ میں کہا کہ تم 300 کی بات کر رہے ہو, میں 40,000 درہم لے کر کے آیا تھا اسے خریدنے کے لیے. میں 40,000 درہم لے کر کے اس کنویں کے لیے آیا تھا. وہ ہنسنے لگا ٹھٹھا مار کر کے اور کہا پوری دنیا میں تمہاری تجارت اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ کسی بھی تجارت میں تمہیں ذرا سا نقصان نہیں ہوتا, اتنے تجربہ کار ہو چکے ہو, اتنے بڑے تاجر ہو, تمہارا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ دیکھ کر کے ہر چیز کو سمجھ جاتے ہو, اس کی قیمت جان جاتے ہو, کچھ بھی جھٹکا نہیں لگتا, نقصان نہیں ہوتا. اگر تم اس کنویں کی قیمت 40,000 کیوں لے کر کے آئے؟ تو عثمان غنی نے کہا اگر میں اپنی تجارت کے لیے آتا تو 300 درہم بھی نہ لے کر کے آتا, لیکن آیا ہوں تو صرف مصطفیٰ کی محبت میں آیا ہوں, اور جب مصطفیٰ کی محبت میں چلا ہوں تو یہ 40,000 تو صرف گھر میں تھے اس لیے لے آیا, اگر اس سے زیادہ ہوتے تو بھی لے کر کے. حضرت عثمان غنی کی وہ ذات ہے کہ جو دیکھتے تھے تو صرف محبت مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. میرے آقا ٹہل رہے تھے, تقریب فرما رہے تھے, جگہ دیکھتے, جگہ بھی بہت عظیم, آج بھی بہت عظیم ہے. ہر ایک انسان وہیں پر مرنا اور دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو خریدی. نبی کریم ٹہل رہے تھے, اچانک اس زمین پر نظر پڑی, بہت پسند آئی. میرے آقا نے فرمایا عثمان ذرا سا دیکھو یہ زمین ٹہل کر کے وہ اچھی لگ رہی ہے. صرف اتنا ہی کہا, ذرا سا ٹہل کر کے گھوم کر کے اور دیکھو یہ زمین کیسی بہت اچھی لگ رہی ہے. حضرت عثمان غنی گئے اور اس زمین کی قیمت ادا کر کے پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہاں وہ زمین بہت اچھی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو خرید لیا, اور خرید کر کے آپ کے نام سے میں نے وقف کر دیا ہے. میرے آقا نے پوچھا عثمان میں نے تو خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے تو خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن آپ نے ضرور کہا تھا کہ اچھی ہے, اور جو آپ کی پسند وہ عثمان کی پسند اسے پڑھ نہیں سکتی ہے, بلکہ جو آپ کی پسند ہے وہی عثمان کی پسند ہے, اس لیے میں نے اس کو خرید لیا. کون سی زمین ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے, جسے دنیا ہی میں جنت کہا جاتا ہے؟ یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی والدہ دفن ہے, جہاں پر حضرت حسنین کریمین کی ماں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا روضہ ہے. اس زمین کے خریدنے والے حضرت عثمان غنی, جہاں پر دفن ہونے کے بعد نبی اس کی شفاعت کی ضمانت لیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت کی ذمہ داری میرے اوپر. سبحان اللہ. 2-4 منٹ کے معاملہ. ہاں آپ لوگ خاموش رہو, ادھر صحیح کر دیجیے گا. درود پاک پہ اللہم صلی علی محمد.